أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ القارعہ کی تلاوت ہوئی ہے. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو ذکر فرما رہے ہیں. قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت جو ہولناک ماحول ہوگا، منظر ہوگا، اس منظر کو اللہ تعالیٰ 5 آیتوں میں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد کی 6 آیتوں میں کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، تو اس وقت کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی مختصر انداز میں اور جامع انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو منظر قرآن کریم کے اندر اس صورت میں اور دیگر مقامات میں ذکر فرمایا ہے. کیوں ذکر کیا ہے، وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری جگہ پر ذکر فرمایا. قیامت کا جو منظر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سورۃ القیامہ قیامت ایک نام ہے، قارعہ یہ بھی ایک نام ہے. صاخہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ صاخہ بھی ایک نام ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ طامہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. الحاقۃ ما الحاقہ یہ بھی قیامت کا نام ہے. غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ بھی قیامت کا نام ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے نام ذکر فرمائے ہیں اور قیامت کے منظر کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا. پھر قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہو جائے گا، لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اس رخدخ میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی آڑ نہیں ہوگا، کوئی آدمی اپنا سر چھپا نہیں سکے گا، کوئی آدمی بھاگ نہیں سکے گا. ایسے ہولناک ماحول میں جو نفسی کا عالم ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. یہ تمام باتیں جو اللہ بیان فرماتے ہیں یہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان فرماتے ہیں. چونکہ کفار مکہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے ہیں، قیامت کے بارے میں وہ انکار کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گڑ سڑ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ماننا. وَيَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کافرین کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی پاؤڈر بن کر مٹی میں گھل جائے گی،
اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر دوبارہ نئے طریقے سے زندہ ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ان کی عقلوں میں، ان کی کھوپڑیوں میں یہ بات نہیں آتی، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیسے ہوگا؟ آج تک کوئی آدمی مرا ہوا آدمی زندہ ہو کے نہیں آیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی مر گئے، کوئی آدمی خبر سے زندہ اٹھ کے نہیں آیا، پھر کیسے قیامت کے دن سب خبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے؟ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس سوال کو کئی جگہ ذکر فرمایا، اور اس سوال کا جواب کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے جواب دیا۔ اب بات آ گئی تو بات آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ بات اچھی طرح آپ سمجھ جائیں۔ سوال کو اللہ نے کئی جگہ ذکر فرمایا، لیکن جواب کو اللہ نے دو انداز سے ذکر فرمایا۔ جواب دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جواب ہوتا ہے عقلی، عقل کے ذریعے سے ان کو بات سمجھائی جاتی ہے، دوسرا ہے نقلی، جن کو دلیل کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں موقع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں عقلی دلیل کے ذریعے سے سمجھایا، اور جہاں موقع آیا تو اللہ نے ان کو نقلی دلیل سے سمجھایا۔ دونوں طرح سے اللہ نے ان کو سمجھایا۔ سوال ایک ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جبکہ آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا، مر گئے تو سب ختم ہو گئے، پھر قیامت کے دن کیسے زندہ ہوں گے؟ اس کا دو طرح سے جواب ہے۔ پہلے آپ جواب سنیں، اس کے بعد اس صورت کی تفصیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو پہلا جواب یہ ہے، عقلی جواب آپ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اسی سوال کو ذکر فرمایا، وَيَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ تو کافر کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم نئے طریقے سے زندہ ہو جائیں گے؟ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا نئے طریقے سے ہم زندہ ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اے نبی آپ کہہ دیجئے، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا۔ نقلی دلیل، عقلی دلیل پہلے اللہ دے کر پھر نقلی دلیل سے ان کو بات سمجھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے، تم مرنے کے بعد مٹی نہیں، مرنے کے بعد پتھر بن جاؤ، یا مرنے کے بعد لوہا بن جاؤ۔ پتھر چونکہ سخت ہے نا، مٹی تو نرم ہے، نرم چیز سے پیدا کرنا آسان ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے جو ہماری عقل کہتی ہے۔ مرنے کے بعد عام طور سے انسان مٹی ہو جاتا ہے، مٹی ہونے کے بجائے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو وہ بن جاؤ، ہم پھر تم کو پتھر سے انسان بنائیں گے۔ لوہا بن جاؤ تو لوہا سے پھر دوبارہ انسان بنا کے ہم زندہ کریں گے، ہم طاقت والے، قدرت والے۔ یہ ہے عقلی دلیل۔ اللہ نے ان کو اس طرح سمجھایا، تو ان کے موٹے دماغ ہیں تو ان کو اسی انداز سے اللہ نے جواب دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے عقلی دلیل سے سمجھایا، مرنے کے بعد پتھر ہو جائے۔ اگر کوئی انسان پتھر ہو گیا مرنے کے بعد یا لوہا بن گیا تو کیا زندہ نہیں ہوگا؟ اللہ قادر ہے۔ یا یوں کہو کہ اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد مرا نہیں، ایک آدمی کو جانور کھا گیا، جنگل میں تھا، جانور درندے نے کھا گیا، دو تین جانور مل کے اسے بوٹی بوٹی کر کے کھا گئے، یا ایک آدمی جنگل و بیابان میں مر گیا، پرندوں نے، کوے نے، چیروں نے اس کے نوچ کو گوشت کوٹ کے کھا کے بوٹی بوٹی کر دیا۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے، مرنے کے بعد جیسے کہ کافرین کا طریقہ ہے، ان کو جلا کر ان کے راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں، بہا دو، کچھ بھی کر لو، چاہے درندے کھا جائیں، چاہے سمندر میں ڈوب کے مر گیا کوئی آدمی، وہاں مچھلیاں اور اسی طرح سمندر کے جانور اسے کھا گئے، ہزاروں مچھلیاں کھا گئی، ہزاروں مچھلیوں کے پیٹ میں اس کا حصہ چلے گئے، جنگل میں کئی جانوروں نے اس کی بوٹی کر کے کھا لی،
جانوروں نے، پرندوں نے، کووں نے، چیروں نے اسے نوچ نوچ کے کھا لیا، یا تو پھر تم ان کو راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دو یا پانی میں بہا دو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اللہ ان سب کو دوبارہ لوٹائیں گے، اللہ قادر ہے۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے آسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تم کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے؟ تو اس لیے کافر کو یہی ڈر ہے، ان کو جلانے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد ہم کو عذاب ہوگا، چونکہ ہماری باڈی کو قبر میں مٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب مسلمان کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، تو اس لیے ان کو جلا دو، جلا کر راکھ بنا دو، راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دو، پانی میں بہا دو، کیا عذاب نہیں ہوگا؟ عذاب ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مرنے کے بعد یا تو عذاب ہوگا، کافر ہو تو عذاب ہوگا، مومن ہو تو پھر وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو عقلی دلیل کے ذریعے سے پہلے ان کو سمجھایا ہے، اور نقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں قبرستان سے اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، آ کر اس نے ہاتھ میں یوں مرا، اس ہڈی ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر اسے پھونک مارا اللہ کے نبی کے سامنے گستاخی کرتے ہوئے، کہا کہ اے محمد تم کہتے ہو کہ تمہارا رب اس بوسیدہ ہڈی کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ تو میں نے یوں مر دیا پھر ہوا میں اڑا دیا۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، اللہ اس بات پر قادر ہیں الا ان يحيي الموتى بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد الشيء ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ اللہ نے بڑے اچھے انداز سے دلیل کے ذریعے سے سمجھایا، اے نبی آپ کہیے، ان احمقوں سے آپ کہیے، یحیی الذی انشأها اول مرہ، تم کو پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟ پہلی دفعہ کس نے تم کو پیدا کیا جبکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، جبکہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر میری عمر 40 سال ہے، اس نوجوان کی عمر 30 سال ہے، تو وہ 40 سال پہلے میں کہاں تھا؟ 30 سال پہلے نوجوان کہاں تھا؟ ایک بچے کی عمر 10 سال ہے تو بچہ 10 سال سے پہلے کہاں تھا؟ نہ کوئی ماں باپ جانتے ہیں، نہ کسی کے عقل میں ہے، نہ کسی کے دماغ میں ہے، نہ کسی کے فہم میں ہے، کسی کے تصور میں ہے کہ میرا بیٹا یوں پیدا ہوگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ مرد عورت کے اختلاط سے اللہ تعالیٰ نے مرد کے نطفے، عورت کے نطفے کو وہاں جمع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں 9 مہینے تک اس کو رکھا، 4 مہینے میں بچہ مکمل ہوا، 9 مہینے رکھا، پھر ایک خوبصورت بچہ تمہارے ہاتھوں میں گودوں میں آ گیا۔ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں، تم کو کس نے پیدا کیا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ کہیے کہ ان کو پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟ جب پہلی دفعہ اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں، تو اللہ نے پیدا کر دیا، بے جان چیز کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک گندے پانی سے تم کو پیدا کیا، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کہ ہم نے تم کو گندے پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس گندے پانی کو ایک مادر رحم کے اندر ٹھہرایا ایک متعین مدت تک، پھر وہاں سے دنیا میں آئے۔ تو جب گندا پانی سے خوبصورت انسان بن سکتا ہے، اب انسان دنیا میں آیا اور زندگی گزار کے مر گیا، مٹی ہو گیا، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل کے ذریعے سے، یہ دلیل ہے جسے نقلی دلیل کہتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر خصوصاً اس بات کو کئی جگہ
مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا، جگہ جگہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ عقلی اور نقلی دلیل ہے جو قرآن کریم کے اندر انسان کی خلقت، انسان کی پیدائش کا بھی ذکر فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس کی کیا علامت ہے؟ جب انسان سب مر گئے پھر انسان کو اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکا جائے گا جس کا نام ہے سور۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس وہ سور ہے، وہ پھونکیں گے، ان کی آواز ایسی ہوگی، اب ایسی آواز کہ اس سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شقیں ہو جائے گی، سمندر ابلنے لگیں گے، اور چاند ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا الشمس قربرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطرت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ یہ اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، ہولناک منظر اللہ نے بیان فرمایا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور سمندر ابلنے لگیں گے، اور جانور ہانکا دیے جائیں گے، اور چاند ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر سمندر میں گر جائیں گے۔ پہاڑ کیا ہوگا؟ اللہ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا۔ لوگوں کا حال کیا ہوگا اس وقت میں؟ فرمایا القارعۃ ما القارعۃ، کھڑکھڑانے والی چیز۔ وما ادراک ما القارعۃ، تم جانتے ہو کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ قاریہ کے معنی یہ ہے کھڑکھڑانا، جب کوئی چیز سخت ہوتی ہے نا، جب اس میں اگر مارے تو آواز کیسی کھڑ 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 کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا ایسی کھڑا کھڑ کی آواز پیدا ہوگی، دلے ہل جائیں گے اور سینے پھٹ جائیں گے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو زمین کے اندر بھوچال آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی طوفانی ہواؤں کو بھی بھیجتے ہیں، کبھی زلزلوں پر بھیجتے ہیں۔ چند منٹ، چند سیکنڈ جب زلزلے آتے ہیں تو بستیوں کی بستیاں جل جاتے ہیں۔ ابھی لیبیا میں ابھی زلزلہ آیا، اور اس سے پہلے ابھی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے وہاں زلزلہ آیا، تو پوری بستیوں کی بستیاں ڈوب جاتی ہیں، زیر آب ہو جاتی ہیں۔ صرف چند سیکنڈوں میں بڑی بڑی عمارتیں، آسمان فلک بوس عمارتیں منٹوں میں نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک منظر ہے۔ سمندروں میں بھوچال آ جاتے ہیں اور طوفانی ہوائیں چلتے ہیں، تو جب بارشیں ہوتی، طوفان چلتے ہیں، تو پھر بستیوں کی بستی تو زیر آب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بڑی بڑی عمارتیں پانی میں بہہ کر جاتی، جیسے کوئی تنکا بہہ کر جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، آج ہم اس کی تفسیر کشی دیکھتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں۔ تو یہ قیامت کا جب حقیقی قیامت ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر فرمایا، القارعۃ ما القارعۃ الحاقۃ ما الحاقۃ۔ اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، القاریہ کا ترجمہ بھی تقریباً وہی ہے، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ وہ قیامت کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اہمیت معلوم ہو جائے، اس کی سختی تم کو معلوم ہو جائے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ حال ہوگا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو یہ حال ہوگا، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، آسمان و زمین کے درمیان سب بے ہوش ہو جائیں گے،
ثم نفخ فیہ اخری، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا فاذا ہم قیام ینظرون، سب کے سب نکل کر اللہ کے دربار میں حیران کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ ہم کہاں آ گئے، کیا ہو گیا۔ فاذا ہم قیام ینظرون، سب اپنے خبروں سے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، جسے زمین سے پودا اگتا ہے، پودا نکلتا ہے، تو اسی طرح لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، وہ سب کے سب خبروں سے اٹھیں۔ اب سب کے سب ایک ہی طرف چلیں گے، اللہ کے بلانے والے بلانے کی طرف۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے منظر قیامت کا عجیب و غریب منظر اللہ نے ذکر فرمایا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ آگے اللہ نے فرمایا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ مبثوث، الفراش کہتے ہیں پتنگے، جب بارش پڑتے ہیں نا تو زمین سے وہ پتنگے نکلتے ہیں جو روشنی کے پاس آ کر اس طرح کبھی ادھر اڑ رہا ہے، کبھی اڑ رہا ہے، کبھی اوپر چاہ کبھی نیچے کر رہا ہے، تو ان کے ایسے حیران انسان ایسے ہوگا، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ان کا حال ہوگا۔ کوئی آدمی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اپنے نفسی کا حال ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دہنی دی ہوئی رنگین اون کی طرح، جسے اون کہتے ہیں روئی، جب روئی کو کوٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے تو ہوا میں کیسے بگڑ جاتا ہے، تو پہاڑ اتنا سخت چیز ہے تو اس کی سختی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ ہوا میں روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ دو منظر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں قرآن کریم اس آیت میں، دوسری جگہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ انسان کیسے ہوں گے، وَيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ اب اللہ نے تشبیہ جو دی ہے بکھرے ہوئے پتنگے، یہ جو بارش پڑنے کے بعد پتنگے کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے نکلتے ہیں، بس نکل کر وہ ادھر ادھر منتشر، ان کو ذرا بھی سکون نہیں ہوتا ہے، کبھی اوپر گر رہا ہے، کبھی نیچے گر رہا ہے، کبھی ادھر اڑ رہا ہے، کبھی ادھر اڑ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر ہو رہا ہے، ایک لمحہ بھی ان کو سکون نہیں ہوگا۔ اس طرح انسان قیامت کے دن اس طرح نفسی کا عالم ہوگا کہ آدمی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، آدمی بھاگے گا ادھر ادھر، یہ قیامت کا منظر ہے۔ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی کو دیکھ کر، اپنی بیوی کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر، ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگیں گے، میاں بیوی کو دیکھ کر، بیوی میاں کو دیکھ کر بھاگے۔ تو یہ قیامت کے دن اس طرح ہمحال ہوگا تو یہ لوگ سب خبروں کے اندر سے نکل کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور دوسری بات فرمایا کہ پہاڑ دہنی دی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں قرآن میں 3 لفظ استعمال فرمائے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ سَيْرًا، تو پہاڑ چلنے لگیں گے پہرا، اور پہرا اللہ نے فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، جو سورہ واقعہ میں ہے، پہاڑ کے اندر پہرے زلزلے ہوں گے، اس کی جو سختی ہے، پہاڑ اتنا سخت چیز ہے کہ زمین کی حرکت کو روکے ہوئے ہے، گویا زمین کے لیے اللہ نے پہاڑ کو میخ بنایا۔ والجبال اوتادا، جب اللہ نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا تو زمین حرکت کرنے لگی پانی کی حرکت کی وجہ سے۔ اس پانی کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے، زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے وہاں پہاڑوں کو میخ کی طرح ٹھونک دیا۔ اتنی سخت چیز جب قیامت کی سور پھونکا جائے گا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، تو پہاڑ اپنی جگہ ہلیں گے۔ پھر فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ سَيْرًا، اس کے بعد پہاڑ چلنے لگیں گے۔ پہاڑ چل رہا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر چلے گا پہاڑ، اپنی جگہ سے ہل کر چلے گا،
پھر اس کے اندر سے گویا ایک دھماکہ ہوگا. اب دھماکہ ہوگا پہاڑ. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. تو پہلے حرکت ہوگی, پھر پہاڑ چلے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ سَيْرًا, جو سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر دھماکہ ہوگا اور یہ پورے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پورے فضا میں بکھر جائیں. تو یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. تو پھر یہ 5 آیتیں ہیں جس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا. پھر آگے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے, نامہ اعمال ان کے تولے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا نامہ اعمال نیکیاں بھاری ہو جائے گی, وزنی ہو جائے گی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, بس وہ تو مزے کی زندگی میں ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے نامہ اعمال پلڑا ہلکا ہو جائے گا, گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے گا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ, وہ جھلسا دینے والی, جلا دینے والی آگ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ذکر فرمایا. کل قیامت کے دن انسان جو کامیاب ہوگا اس کے نامہ اعمال کی وجہ سے. اعمال اچھے ہیں, زیادہ ہیں, وزنی ہیں, تو وہ کامیاب ہوگا. خدا نہ کرے جس کے نامہ اعمال برے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہے, نیکیاں نہیں ہیں یا نیکیاں کم ہیں, تو فرمایا کہ وہ ناکام ہو جائے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس قسم کی آیتیں 4-5 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا. ایک سورہ اعراف کے شروع میں, اور سورہ انشقاق میں, اور یہاں اور سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان کو قائم کریں. ایک ترازو ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم میزان کو قائم کریں گے. اس کے 2 پلڑے ہوں گے. حدیث میں فرمایا گیا اس کے 2 پلڑے ہوں گے, ایک میں نیکی ہوگا اور ایک میں بدی ہوں گے. اور اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا 7 آسمان و زمین اس میں سما جائے گا. ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا, تو اتنا بڑا ترازو جس کا ایک پلڑے میں 7 آسمان و زمین جو کچھ ہے اس میں سما جائے گا. اب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں نامہ اعمال کو تولے جائیں گے. ایک طرف نیکیاں رکھی جائے گی, ایک طرف برائیاں رکھی جائے گی. اب اس میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. پورے احادیث کا خلاصہ میں آپ کو بیان کروں. تو فرمایا کہ ایک تو وہ ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے, نیکیاں کم ہوں گی. تو لوگ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اللہ نے فرمایا, جو سورہ مومنون کے آخر میں اللہ نے فرمایا, تو یہ لوگ جن کی برائیاں زیادہ ہوگی, نیکیاں کم ہوگی, گویا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, نیکی کا پلڑا اوپر آ جائے گا, تو یہ لوگ گھاٹے میں ہو جائیں گے, ناکام ہو جائیں گے. حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا. جب نامہ اعمال تولے جائیں گے, ایک فرشتہ وہاں کھڑے ہو کر آواز دے گا. اگر یہ بندہ کامیاب ہو گیا تو اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں وہ کامیاب ہے, سرخ رو ہو گیا, وہ جنتی ہے, جنت میں جائے, جسے پورے محشر کے لوگ سنیں گے. اگر کوئی کافر ہے جس کی نیکیاں نہیں ہیں, گناہ ہی گناہ ہیں, تو فرشتہ بآواز بلند کہے گا فلاں آدمی نقصان اور گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, وہ جہنم میں جائے گا, جسے پورے لوگ سنیں گے, میدان محشر میں سنیں گے. تو یہ کامیابی ناکامی کا مدار اللہ تعالیٰ نے میزان پہ رکھے, مالک یوم الدین, وہاں برابر سرابر ہوگا. تو پہلی جماعت وہ ہوگی
کہ جن کی گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کو پردہ اوپر ہو جائے گا تو کہے گا وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرا طبقہ وہ ہوگا جن کی نیکیاں غالب ہوگی، گناہ اوپر ہو جائیں گے، گناہ تھوڑے ہوں گے، تو فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کامیاب ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، تو یہ جنتی ہوں گے، یہ جہنمی ہوں گے، جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تیسرا ایک طبقہ ہوگا جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے، ایک اور ہوں گے، جسے ڈرا کہتے ہیں کہ برابر ہو جائیں۔ اب ان لوگوں کے لیے نیکیاں، ان کے پاس 10 لاکھ نیکیاں ہیں تو 10 لاکھ گناہ ہیں، اب دونوں برابر ہے، کانٹا بالکل سیدھا ہے۔ اب فرشتہ اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو اعراف میں بھیجو، ان کو موقوف رکھو، ان کا فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ ان تمام لوگوں کو اعراف میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں سورہ اعراف ذکر فرمایا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے وہاں جو پہچانے جائیں۔ اب یہ لوگ انتظار میں ہوں گے۔ اعراف ایسی جگہ ہوگی یہ لوگ ادھر مڑ کے دیکھیں گے تو جنت کی نعمتیں نظر آئے گی، ادھر مڑ کے دیکھیں گے تو جہنم کے عذابات وہاں کے دھک دھکاتے ہوئے جہنم کی آگے ابھر رہی ہوگی، ادھر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہوگی شاید ہم نہ وہاں اجازت مل جائے، ادھر دیکھیں گے تو خوف ہوگا کہیں فیصلہ جہنم کا نہ ہو جائے، یہ لوگ اعراف میں ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، تیسرا طبقہ ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے۔ اس میں چند حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ایک حدیث میں شیخ الحدیث میں فضائل اعمال کے اندر، ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن جس کا 99 دفتر ہوں گے، اتنا بڑا دفتر ہوگا انتہائی نظر تک ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوں گے اس کے پاس، نیکیوں کا دفتر بالکل خالی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ایک چٹھی رکھیں گے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، دوسری روایت میں اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ گناہوں کا پردہ تھا، اس پردے میں وہ چٹھی رکھی جائے گی تو پردہ جھک جائے گا اور یہ اٹھ جائے گا۔ اب یہ جو آدمی ہوگا اس آدمی کو دیکھے گا جو خوبصورت چہرے والا، وہ کہے گا کہ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ آپ کیسے اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہیں گے کہ اے بندے میں تیرا نبی ہوں، جو تو نے یہ کلمہ پڑھا تھا، جو درود پڑھا تھا، میں نے تجھ پہ میں کام آیا۔ مختلف روایتیں، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جن کی نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہوں گے، ایک نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹھی وہاں رکھیں گے تو ایک نیکی بڑھ جائے گی تو فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں کچھ لوگ ہوں گے جو اعراف میں ہوں گے، تو یہ موازین کا ذکر اللہ نے ذکر فرمایا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ہم انصاف کریں گے، چونکہ وہ انصاف کا دن ہے، اس دن انصاف نہیں ہوگا تو پھر کس دن انصاف ہوگا؟ وہاں برابر سرابر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک تو رحمت کا معاملہ ہوگا، فضل کا معاملہ ہوگا، اور دوسرا عدل کا معاملہ ہوگا۔ عدل کہتے ہیں انصاف، فضل کا معاملہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ رحمت کا معاملہ بھی وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی نامہ اعمال کو سرسری نظر سے گزار دیں گے، اللہ کے سامنے ان کے دفتر گناہوں کے پیش کیے جائیں گے، نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ سرسری ان کو کہہ دیں گے چلو آگے چلو۔ یہ رحمت کا معاملہ ہوگا۔ فضل کا معاملہ یہ کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بھیج دیں گے۔ وہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو 70,000 پر ہوں گے، وہ سب کے سب بغیر حساب و کتاب کے اور سوال و جواب شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کا جو ظہور ہوگا وہ عدل کا ہوگا، رحمت کا ظہور ہوگا، فضل کا ظہور ہوگا، عدل کا ظہور ہوگا۔ عدل کا ظہور یہ ہے کہ برابر تولا جائے گا،
اب یہاں سب پھنس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس کا کیا معنی ہے؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب یسیر، کیا مطلب ہے؟ بخاری کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور کئی کتابوں میں روایت ملتی ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، وہ امت کی ماں تھی، اللہ نے ان کو ایسے ذہانت عطا فرمایا، انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، حساب یسیر کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے سامنے دفتر پیش کیا جائے گا، اللہ کہیں گے کہ چلو، اللہ دیکھیں گے نہیں، اللہ تو جانتے ہیں لیکن اللہ دیکھیں گے نہیں، اللہ کے سامنے تو اس کا فائل پیش کیا جائے گا، اللہ کہیں گے کہ چلو یہ حساب یسیر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، من حوسبا من نوقشا عذبا، جس کا نامہ اعمال اللہ کھول کھول کر دیکھیں گے، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ ہم کو حساب یسیر کا معاملہ فرمائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، اللہ اگر عفو کا معاملہ فرما دے، فضل کا، رحمت کا معاملہ فرما دے تو زہر قسمت ہے، ہم کامیاب ہیں۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ کریں گے، انصاف کا معاملہ کریں گے، خدا کی قسم کوئی بچ نہیں پائے گا۔ من حوسبا عذبا، جس کا حساب ایک ایک دیکھا جائے گا، ایک ایک صفحہ اس کا الٹ الٹ کر دیکھا جائے گا، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ قیامت کے دن کے منظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں میزان کا ذکر ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بہرحال جس کا نامہ اعمال، جس کا میزان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا میزان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم جانتے بھی ہو کہ جہنم کیا ہے، نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہاں تک تو بات مکمل ہوئی، لیکن اس میں اور چند تفسیرات ہیں۔ حساب کے کیا معنی ہیں، اور کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس کے کیا مطلب ہے، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کی کچھ تھوڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔